اگر آپ کسی جنگ کے بارے میں سوچیں، بعض اوقات آپ کا بہت زبردست قلعہ ہوتا ہے اور آپ کے پاس ایسے محافظ ہوتے ہیں جو آپ کی آگے سے ہی حفاظت کرتے ہیں، اور اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کتنی زبردست آپ کی آرمی ہے اور کتنے زبردست آپ کے سپاہی ہیں، کتنی اچھی تکنیکیں ان کو آتی ہیں، لیکن وہ انسان جو کہ انچارج ہے، جس نے بتانا ہے کہ کب دشمن آ رہا ہے، جس نے آپ کو خبر ہی نہیں دی کہ وہ کہاں تک پہنچ گئے، اور وہ اپنے کام میں ہی لگا ہوا ہے، اس کے بدلے میں پوری کی پوری فوج جو ہے نا خطرے میں آتی ہے۔ جو بھی آپ چاہتے تھے کرنا، وہ سب کچھ داؤ پہ لگا ہوا ہے، سب کچھ جو ہے وہ اب نازک ہو گیا ہے، اور اس کے پیچھے صرف ایک بندہ ہو سکتا ہے یا کچھ دو چار لوگ ہو سکتے ہیں جن کا کام تھا کہ وہ اس چیز کو صحیح سے کرتے۔ ہر کسی کی زندگی داؤ پر ہے اگر وہ لوگ، صرف وہ لوگ، انہوں نے اپنا کام ٹھیک سے نہ کیا، تو جن کا کام تھا کہ بتانا کہ بھائی ایک دشمن قوم آ رہی ہے، انہوں نے اپنا کام نہیں کیا، اپنی جگہ چھوڑ دی۔ تو چاہے وہ تھوڑے سے لوگ ہوں یا پوری آرمی ہو، آپ کی پوری جو فوج ہے نا، وہ سب کے سب جو ہے کمزور پڑ جاتی ہے اگر اس فوج کا کوئی مخصوص حصہ صحیح سے کام نہیں کر رہا، تو اگر وہ اپنے آپ کا صحیح استعمال نہیں کر رہا۔ اور سب سے خطرناک چیز ہمارے ساتھ تب ہوتی ہے جب ہم یہ گمان کرنے لگ جاتے ہیں کہ صرف اس وجہ سے کہ ہم نے خود کو مصروف رکھا ہوا ہے اور ہم خود کو تھکا رہے ہیں، اور دوسرے لوگ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی تم تو بہت اچھے کام کر رہے ہو، تو ہم یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ یار ہاں میں سب ٹھیک ہی تو کر رہا ہوں گا، میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر رہا ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ اللہ تعالیٰ ان خسارہ پانے والوں کی خبر سناتے ہیں جو یہ گمان کرتے تھے کہ وہ بہت نیکیاں کر رہے ہیں، کیونکہ وہ خود کو تھکا رہے تھے نیکیوں میں، وہ اپنے آپ کو بزی رکھ رہے تھے، جتنے وہ کام کر رہے تھے وہ بظاہری طور پہ اچھے تو لگ رہے تھے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ اپنی پرفارمنس کے لحاظ سے مس گائیڈڈ تھے، اور قیامت والے دن ان کو یہ پتہ لگے گا کہ یار جتنی بھی انہوں نے سعی کی ہے اس کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار ہم تو نیکی کا کام کر رہے ہیں، دعویٰ کا کام کر رہے ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں جب ہم پہ کوئی بوجھ آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو کوئی مفید ہی کام کر رہے ہیں۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، بڑی خوبصورت بات ہے، جہاں وہ مینشن کرتے ہیں کہ العمل بغیر اخلاص، ایسے کام جن میں اخلاص نہیں ہوتا نا، جو کہ بہت ہی ضروری جز ہے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے، اس عمل کی نہ صرف قبولیت کا انحصار اس پر ہے بلکہ اس کی استقامت کا بھی انحصار آپ کے اخلاص پر ہے، یہ سب اس پر منحصر کرتی ہے۔ وہ مثال دیتے ہیں اس انسان کی جو بغیر اخلاص کے کام کرتا ہے نا، وہ ایسا ہے کہ کل مسافر یملأ جرابہ رملا، وہ ایسے مسافر کی طرح ہیں جس نے اپنے پانی کے مشکیزے کو نا، یعنی وہ صحرا میں ہے اور اپنے مشکیزے کو پانی سے بھرتے ہو، ٹھیک ہے، لیکن اس نے مٹی سے بھرا ہوا ہے، اس کا وزن تو اس نے اٹھایا ہوا ہے لیکن اس کا کوئی نفع نہیں ہے۔ آپ نے پورے راستے اس کو اٹھایا، اور جب شام کو اس کو پینے کی باری آئی، اور جب آپ نے اٹھایا ہوا تھا نا، آپ کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ یار میں نے وزن اٹھایا ہوا ہے، لیکن جب آپ کو پیاس لگتی ہے اور جب آپ اسے کچھ نفع حاصل کرنا چاہتے ہو، جیسے ہی آپ کھولتے ہو اس مشکیزے کو تو فوراً سے مٹی جو ہے وہ آپ کے منہ پر آ کے لگتی ہے، اس سے آپ کو کوئی نفع نہیں پہنچتا، کیونکہ آپ نے کبھی یہ سوال پوچھا ہی نہیں ہے کہ یہ جو میں عمل کر رہا ہوں اس کے پیچھے میری نیت کیسی ہے، اس مشکیزے میں تھا کیا۔ نہ صرف میں نے یہ سوچا تھا کہ یار اس کے اندر کوئی نفع کی چیز ہوگی، میں تو بس گمان پہ چل رہا تھا، اور یقین کریں میں بالکل بات واضح کروں گا، ہمیں کبھی بھی گمان نہیں کرنا چاہیے، خاص کر ہمارے اخلاص کے معاملوں پر۔ چاہے آپ نے اخلاص کے ساتھ کوئی عمل شروع کیا ہو، یہ بہت آسان ہے کہ آپ کی بیچ راستے میں آپ کا اخلاص خراب ہو جائے۔ آپ کبھی بھی نہیں سوچیں کہ یار یہ میں نے عمل تو اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص شروع کیا تھا، بیچ راستے میں ایسے ایسے فتنے آتے ہیں کہ آپ اپنا راستہ بھول جاتے ہیں، اور آپ کو کہیں سفر میں جا کے آخر میں یہ پتہ لگتا ہے یار میں نے تو اپنی کوئی اور ہی راستہ اختیار کر لیا اب، لیکن آپ یہ سوچ رہے تھے کہ آپ تو ٹھیک ہی کر رہے ہو۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو دوبارہ سے ٹھیک کریں، اپنے آپ کو بار بار اینالائز کریں، چاہے وہ ہماری نیتیں ہوں کہ ہم یہ کام کس کے لیے کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو بھی ہم عمل کر رہے ہیں کیا ہم اس کو سنت کے طریقے پر کر بھی رہے ہیں کہ نہیں، یا جو بھی ہمارے سلف الصالحین کا طریقہ تھا کیا ہم اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ نہیں۔